صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ترجمہ معارف القرآن. کیسے منکر ہو اللہ کے، حالانکہ تم بے جان تھے، تو حیات دی تمہیں، پھر موت دے گا تمہیں، پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. وہ ہے جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف تو ہموار کیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر معلوم کا علم والا ہے. صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. تفسیر. اے کافروں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آخر تم لوگ کیسے منکر ہو اللہ کے، کیسے انکار کرنے والے ہو اللہ کے، حالانکہ تم کو سوچنا چاہیے اور دیکھ بھی رہے ہو کہ تم مردہ اور جسم بے جان تھے، آگ پانی مٹی ہوا میں تھے، پھر غذا بنے، پھر خلطوں کی صورت پائی، پھر نطفہ کی شکل ہوئی، لوتھڑا سے بوٹی اور بوٹی سے سارا جسم ہوا. مگر کیا اللہ کی قدرت ہے کہ جسم میں جان نہ تھی تو اس نے جان عطا کی اور حیات دی تمہیں، اور ظاہر ہے کہ جو زندہ کر سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے. چنانچہ پھر وہی موت دے گا تمہیں، اور بے مارے جلانے والا مار کر بھی جلا سکتا ہے. چنانچہ قبر میں سوال کرنے کے لیے اور حشر میں حساب کتاب کے لیے. پھر اللہ تعالی جلائے گا تم کو، غرض پھر پھرا کر اسی کی طرف تم لوگ سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. یہ ہونا ہے خواہ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے. اور بھلا مسلمانوں، تم کیسے ان اندھے کافروں کی طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ ان کافروں کو سوجھے یا نہ سوجھے، مگر اللہ کے فضل سے تم کو تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جسم بے جان تھے تو زندہ ہوئے، پھر مرنا ہے، پھر زندہ ہوگے، اور اپنے رب کے پاس لوٹو گے، اور اس کی نعمتوں کو جی بھر کر خوب لوٹو گے. تم سے انکار کی امید رکھنا کافروں کی بڑی حماقت ہے. سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا فرمایا اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے جو کچھ جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ زمین میں ہیں سب کا سب. اور پھر اس نے چاہا کہ آسمان پیدا فرمائے تو توجہ فرمائی آسمان کے پیدا کرنے کی طرف، اور پیدا فرمایا تو یوں کہ ہموار کیا انہیں ٹھیک ٹھیک گنتی میں 7 آسمان. اور اب کس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ایسی حکمتوں کے ساتھ پیدا فرمانے والا، اتنی عظیم قدرت والا جو ہے، وہ یقیناً ہر معلوم کا جس سے علم متعلق ہو سکے جاننے والا اور اس کا علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی پچھلی آیتوں کی تسلسل کے ساتھ یہ ذکر فرمایا، عہد توڑنے والوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت اب جو اس کا انکار کرتا ہے ان سے اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم کچھ بھی نہ تھے. پھر اللہ رب العزت نے تمہیں زندہ کیا، اور حالت یہ ہوگی کہ تم کچھ بھی نہ رہو گے، پھر اللہ رب العزت تمہیں زندہ کرے گا. تو ایسے قدرت رکھنے والے رب کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو، اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ انکار کی صورت صرف یہی نہیں ہوتی کہ ہم رب کو نہیں مانتے،
یا ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ انکار کی صورت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ اب انکار کی صورت یہ ہے کہ انسان اور جن جو بھی مخلوق ہو وہ اللہ رب العزت کی اس بات کو جاننے کے بعد بھی عبادت کے سوا سب کچھ کرنے لگ جائے، یہ بھی انکار کی صورت ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت آئے گی اور تم مٹی میں مل جاؤ گے، اور پھر میں تمہیں پیدا کروں گا تاکہ میں تم سے حساب و کتاب لوں، تم سے سوال و جواب کرواؤں میرے فرشتوں کے ذریعے، تمہارا حساب کیا جائے، جو کچھ تم نے زندگی میں کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اس کی جزا اچھی دی جائے، برا کیا ہے تو اس کی سزا دی جائے، اس لیے میں تمہیں زندہ کروں گا۔ اور تم اللہ محدث اعظم ہند فرما رہے ہیں کہ کافروں کا تو چھوڑ دو کہ وہ تو اندھے ہو گئے اپنی دلالت میں، گمراہی میں، لیکن اے مومنو، اے ایمان والو، تم تو ایمان لے آئے، تم تو اس عقیدے پر قائم ہو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ رب کے پیدا کیے سے پیدا کیا ہوا ہے، اور جو رب پیدا کر سکتا ہے بغیر کچھ ہونے کے باوجود، کچھ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے تو بھی رب نے پیدا کیا، تو جس نے ہمیں ایک مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، جس نے ہمیں ایک مرتبہ احکامات دیے ہیں وہ دوبارہ ہم سے سوال و جواب بھی کرے گا، ہمارا حساب و کتاب بھی دے گا، ہمیں انعام و اکرام سے بھی نوازے گا اور سزائیں بھی دے گا۔ تو اللہ رب العزت اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں زندہ کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں موت دوں گا اور میں تمہیں پھر زندہ کروں گا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان سب چیزوں کو بھول کر اپنے رب کے احکام سے پھر گئے ہو۔ تمہارے رب نے جس مقصد سے پیدا کیا اس مقصد کو ہم نے ترک کر دیا۔ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد سے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انس صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ کھانا پینا، رہنا، کمانا، خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں لوازمات میں سے ہیں کہ یہ ضروری ہے، لیکن اتنی ضروری نہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ دی جائے، اللہ رب العزت کی فرما برداری چھوڑ دی جائے۔ یہ ضروری ہے اس لیے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی حکم کو فرما برداری کے ساتھ کما حق بجا لا سکیں، اتنی طاقت ہو جسم میں، اس لیے کھانا ضروری ہے، اس لیے کمانا ضروری ہے تاکہ ہم پاک جگہ بنائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے وہاں، اس لیے کمانا ضروری ہے، حلال رزق اس لیے کھانا ضروری ہے تاکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں جسم دیا ہے اس جسم میں ہم حلال روزی ڈال کر اسے ہر طرح سے اللہ رب العزت کا فرما بردار بنا سکیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس پاکیزہ عطا کردہ جسم میں حرام کمائی ڈال ڈال کر اسے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اسے اللہ رب العزت سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا اس مقصد سے ہم اسے بھٹکاتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت تھی کہ ہم کماتے اور اپنی مسجدیں بنا کر اسے آباد کرتے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جیب میں حرام پیسہ رکھ کر حلال گوشت کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے، جبکہ یہ ہمارے پیدائش کا مقصد بالکل نہیں تھا۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ ہم اس کے دیے حلال سے کھائیں، اپنے جسم کو اتنا طاقتور بنائیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس مقصد سے ہمیں حاضر ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو مکمل طور پر ادا کر سکیں۔ نماز سکھائی گئی ہمیں اس لیے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے مقصد کو پورا کر سکیں، تو جب دوبارہ اللہ رب العزت ہمیں زندہ کرے تو جب وہ ہم سے سوال کرے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن، حشر کے دن اٹھائے جائیں گے، اولین پرسش نماز بوت، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔
تو ذرا غور کریں کتنی اہم ہے نماز، کتنا اہم مقصد ہے نماز کے پیچھے پوشیدہ، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دوسری ساری خرافاتوں میں، ساری بدماشیوں میں، ساری سرکشیوں میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، لیکن جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا اللہ رب العزت نے، اس مقصد کی ادائیگی میں ہمارا نمبر سب سے آخر میں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، تمہیں موت دوں گا، تمہیں پھر پیدا کروں گا، اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہارے لیے پیدا کیا، یہ جمادات، پتھر، نباتات، جو یہ ہریالی ہے، یہ سارا کچھ جو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ آسمان تمہارے لیے پیدا کیا، اور یہ زمین و آسمان میں نے اس طرح پیدا کیے کہ کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جو جس چیز کو بناتا ہے، اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو گاڑی بناتا ہے وہ اس گاڑی کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، جو گھر بناتا ہے وہ اس گھر کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، جو الیکٹریشین ہے جس نے اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، اس مسجد کا جس نے کام کیا ہوگا، وہ جتنی باریکی سے اس کے تاروں کے بارے میں، اس کی وائروں کے بارے میں جانتا، وائرنگ کے بارے میں جانتا ہوگا، اتنا آپ کوئی نیا الیکٹریشین لے کے جائیں گے تو اسے کھوجنا پڑے گا، لیکن جس نے یہ کام کیا ہے وہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، زمین میں جو کچھ ہے اسے پیدا کیا، آسمان میں جو کچھ ہے اسے پیدا کیا، تو اس رب تبارک و تعالی سے زیادہ نہ ہمارے بارے میں کوئی جانتا ہے، نہ اس زمین کے بارے میں کوئی جانتا ہے، نہ ان آسمانوں کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہی ایک ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے۔ تو ہمارے دماغ کو ہمارے رب نے پیدا کیا، تو وہ جانتا ہے کہ ہمارا دماغ کیا سوچ سکتا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچے گا۔ ہمارے دل کو ہمارے رب نے پیدا کیا، تو ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمارا دل کس طرف مائل ہوگا، کس چیز کو چاہے گا، کس چیز کو پسند کرے گا، کس چیز کو ناپسند کرے گا۔ اسی لیے اس نے یہ جو احکامات ہیں نا کہ حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، رزق حلال کی تلاش کرو، حرام سے بچو، یہ سب اسی لیے ہے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ جب تم حلال کھاؤ گے تو میرے قریب آؤ گے، اور جب تم حرام کھاؤ گے تو مجھ سے دور چلے جاؤ گے، شیطان کی راہ پر چلے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو احکامات نازل فرمائے یہ ہماری بھلائی کے لیے نازل فرمائے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ اسے ضرورت ہوتی تو وہ اپنے اعتبار سے پیدا کرتا نا۔ یہ زمین، یہ کمانے کا طریقہ، یہ چلنے کے لیے پیر، کیا ضرورت ہے اللہ رب العزت؟ لیکن اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ، نہ وہ کھانے سے پاک ہے، وہ زمانے سے پاک ہے، اسے ہوا کی ضرورت نہیں، اسے پانی کی ضرورت نہیں، یہ جو کچھ پیدا کیا ہے یہ سب ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور اس نے جو احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں ان کے پابند ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال تلاش کرنے کی اور اسے ہی خود کے لیے کافی کر دینے کی دعا کریں اللہ رب العزت سے، کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے رزق حلال کو کافی فرما دے اور ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج ہونے سے بچائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی